السلام علیکم دوستو۔ امیجن کریں کہ آپ ایک سولجر ہیں اور آپ کو ایک مشن پر جنگل میں بھیج دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس وقت تک لڑنا ہے جب تک ہم آرڈر نہ دیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ کتنا عرصے تک لڑ سکیں گے؟ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک جاپانیز سولجر کی ہے جو جنگ ختم ہونے کے بعد بھی 29 سال تک دشمنوں سے لڑتا رہا۔ یہ بات ہے ورلڈ وار 2 کی، جب امریکہ اور جاپان آمنے سامنے تھے۔ جاپان کے سپاہیوں کا ایک گروپ نوبیل آئلینڈ پر جاتا ہے۔ ان کو ان کے سینئروں کی جانب سے یہ ہدایت ہوتی ہے کہ جب تک ہم آپ کو واپس آنے کا آرڈر نہ دیں، آپ نے دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے۔ جب جنگ ختم ہو جائے گی، ہم خود ہی آپ کو واپس لینے آ جائیں گے۔ ان سپاہیوں کے گروپ میں ایک شخص کا نام تھا ہیرو انوڈا۔ ان تمام سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور دشمن کے ساتھ کافی عرصے تک لڑتے رہے۔ اس کے بعد امریکہ نے جاپان پر نیوکلیئر اٹیک کر دیا، جس کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اس طرح یہ بات ہیرو انوڈا اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو جاتی ہے، مگر ہیرو انوڈا کہتا ہے کہ جاپان جنگ نہیں ہار سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی دشمن کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ جب ہم سرنڈر کرنے کے لیے جنگل سے باہر نکلیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا یا پھر مار دیا جائے گا۔ مگر ہیرو انوڈا کے کچھ ساتھی تو اس خبر پر یقین کر لیتے ہیں اور گرفتاری دینے کے لیے جنگل سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ہیرو انوڈا اب صرف چند ساتھیوں کے ساتھ ہی جنگل میں رہنے لگ جاتا ہے۔ وہ دشمن کی گاڑیوں پر حملہ کرتا اور ان کے املاک کو نقصان پہنچاتا، ان سے اسلحہ اور خوراک وغیرہ بھی چھین لیا کرتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور لوگ اپنی نارمل زندگی کی طرف دوبارہ واپس آنے لگے تھے، مگر ہیرو انوڈا اب بھی دشمن سے لڑ رہا تھا۔ ہیرو انوڈا کے اکثر ساتھی مارے گئے، اب صرف ہیرو انوڈا اور اس کا ایک ساتھی ہی زندہ رہ گیا تھا جو اب بھی دشمن کے ساتھ جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ لوگ اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آ رہے تھے، جبکہ ہیرو انوڈا رات کو اپنے دوست کے ساتھ مل کر دشمن کی فصلوں وغیرہ کو جلا دیا کرتا، ان کے آدمی کو بھی مار دیا کرتا۔ لوگوں نے حکومت سے اس بات کی شکایت کی اور کہا کہ اب بھی جاپانی سولجرز اس جنگل میں موجود ہیں، لہٰذا ان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ فوج نے جہازوں کے ذریعے جنگل میں اخبارات کے ٹکڑے گرائے جن پر جنگ ختم ہونے کا لکھا گیا تھا، مگر ہیرو انوڈا نے اس بات پر بھی یقین نہ کیا۔ وہ مزید عرصے تک دشمن کے ساتھ لڑتا رہا۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے جاپانی اتھارٹیز سے رابطہ کیا اور ان سے ان سپاہیوں کی لسٹ مانگی جو نوبیل آئلینڈ میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ جاپانی سولجر نے جب ایسے چیک کیا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ باقی سولجر یا تو مارے گئے یا پھر واپس آ گئے، مگر ایک سولجر جس کا نام ہیرو انوڈا تھا، اس کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ نہ ہی وہ تو گرفتار ہوا اور نہ ہی مارا گیا۔ لہٰذا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہیرو انوڈا ہی وہ شخص ہے جو اب تک اس جنگل میں موجود ہے۔ جاپانی گورنمنٹ نے اپنے وفد کو بھیجا جو جنگل میں ہیرو انوڈا کے پاس گیا۔ جب ہیرو انوڈا نے ان کو دیکھا تو ان پر حملہ کر دیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ انہوں نے ہیرو انوڈا کو بتایا کہ جنگ ختم ہونے 29 سال ہو چکے ہیں اور آپ اپنے دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ جب ہیرو انوڈا کو یہ بات پتہ چلی اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر جب اس کے سینئر کمانڈنگ آفیسر نے اس کو کہا کہ آپ سرنڈر کر دیں تو ہیرو انوڈا نے بھی سرنڈر کر دیا۔ اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا اور فلپائن کی گورنمنٹ نے اسے جاپان کی حکومت کے حوالے کر